یہ ویڈیو میں جو ریکارڈ کر رہا ہوں ایک انتہائی پریشان قسم کی ذہنی کیفیت میں افسوس اور دکھ کے احساس کے ساتھ آج ہماری نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا اور 23ویں وزیر اعظم پاکستان کے ان کا انتخاب کیا گیا اور شہباز شریف 23ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں نے شور شرابہ کیا، شاہ محمود قریشی نے ایک بڑی جوشیلی تقریر کی اور پھر پی ٹی آئی کے لوگ استعفے کا اعلان کر کے وہاں سے نکل گئے۔ 174 لوگوں نے غالباً اس وقت نو کانفیڈنس میں بھی ووٹ دیا تھا اور آج بھی 174 ووٹ تھے جنہوں نے شہباز شریف کو کانفیڈنس کا ووٹ دیا۔ آج پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے، سیاہ باب لکھا گیا ہے۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ 1971 کے سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد سقوط ڈھاکہ کا واقعہ جنہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں اس کے بعد آج سب سے زیادہ افسوسناک دن تھا۔ بہرصورت پاکستان میں اس وقت عوام کی فیلنگز کیا ہے؟ میں نے خواتین کو روتے دیکھا ہے، آدمیوں کو، لوگوں کو، دوست احباب کو، سب کو یہ کہتے دیکھا ہے کہ ہم کئی دن سے رات کو سو نہیں سکتے۔ ہمیں ہر وقت یہ ذہن میں آتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم ہیں بنیادی طور پہ ایک ایسی لاشعوری کی کیفیت میں کہ ہم سوچتے نہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا دنیا کیسے اس کو دیکھے گی۔ پاکستان کی عزت نہیں باہر دنیا میں کیوں نہیں ہے؟ پاکستان کو اگر ایک ایسا ملک سمجھا جاتا ہے کہ اس سے جو جی چاہے کرا لیا جائے، اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے پاؤں کے نیچے ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے۔ جب ہم نے زرداری صاحب کو اس ملک کا صدر چنا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ زرداری صاحب کیا چیز ہے۔ ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ دنیا میں تو ریسرچ کتابیں لکھی گئیں زرداری صاحب کی کرپشن پہ، بے نظیر کی کرپشن پہ، شہباز شریف اور نواز شریف کی کرپشن پہ، اور ایک پاکستان ہے جہاں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ جب آپ اس طرح کا کوئی اپنا حکمران چن لیں گے تو بحیثیت قوم آپ گھٹیا نظر آئیں گے دنیا کو۔ آپ کے بارے میں ایک ایسا تاثر پیدا ہوگا کہ آپ سے زیادہ گئی گزری قوم ہے کوئی نہیں۔ یہ کرپٹ لوگوں کا مجموعہ ہے، یہ کرپٹ لوگوں کا۔ اس کو جیسے جی چاہے کوئی ہینڈل کر لے، جیسے جی چاہے خرید لے۔ بحیثیت قوم آپ ذلیل ہو جاتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے۔ اب آج جو واقعہ ہوا ہے، اب اس کا دیکھ لیجئے بیک گراؤنڈ۔ میں آج ایک ٹیلی ویژن چینل پہ مجھے انہوں نے کمنٹ کرنے کے لیے، میں اس پریشانی کی وجہ سے پچھلے تقریباً جس دن سے یہ نو کانفیڈنس کا قصہ آیا ہے، میں 99% ٹیلی ویژن چینلز کو اوائڈ کر رہا ہوں۔ میں اس کے اوپر کوئی پروگرام کسی میں حصہ نہیں لیتا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس سے کہ بلا وجہ اشتعال پیدا ہو، لیکن میں اوائڈ کر رہا ہوں۔ لیکن آج ایک چینل میں انہوں نے کچھ 6 دفعہ مجھے کہا اور انسسٹ کیا کہ میں بات کروں، لہذا جب میں نے بات کی تو پھر وہی قصہ میں نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم ایک ایسے آدمی کو اپنا وزیر اعظم بنا رہے ہیں، اور ایک ایسے آدمی کو، اسی کے بیٹے کو ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کا، سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنانا چاہ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر سینکڑوں کرپشن کے لوگ ہیں، کیسز ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر سیکشل ہیرسمنٹ کے یہ الزامات ہیں۔ تو مجھے اینکر کہنے لگا کہ جناب یہ کرپشن کے کیسز ثابت تو نہیں ہوئے۔ میں نے کہا تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا کہ اب جو کیسز چل رہے تھے اس میں پچھلے 1 سال سے 1.5 سال سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو، وہ عائد نہیں کی جا رہی۔ عدالت بھی ملی ہوئی اور یہ بھی روزانہ کبھی وکیل عمرے پہ چلا گیا، کبھی ہم ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں۔ کوئی بہانے کی انتہا ہوتی ہے۔ میں نے تو دنیا میں کہیں ایسا نظام نہیں دیکھا
جہاں ریاست بے بس ہو، کسی کو کٹہرے میں لا ہی نہیں سکتی، اتنی بے بسی ریاست کی۔ پھر میں نے اسے جو حقائق بتائے، میں نے کہا یہ ذہن میں رکھو، کرپشن کا کیس چل بھی جاتا، عدالت بیٹھ بھی جاتی، فرد جرم عائد ہو جاتی، لیکن یہاں سزا نہیں تھی۔ یہ ملک ہے پاکستان، یہ کرپٹ لوگوں کا ملک ہے، جہاں حاکم کرپٹ ہیں، حاکم کرپشن کرتے ہیں، اقتدار ان کے پاس ہے، کرپشن بھی انہی کی ہے۔ کیسے ثابت ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ لوگ، کیا آپ کی عقل کھوپڑی اس میں کچھ نہیں ہے، پتھر ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھا تو ہر وہ جگہ جہاں کوئی شباہت پہ کوئی ثبوت تھا ادھر آگ لگ جاتی تھی؟ عمران خان کے دور میں کیوں نہیں آگ لگی؟ کہیں ریکارڈ بچا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں، اگر کہیں ریکارڈ موجود ہے جہاں آپ نے لینڈ ایکوزیشن کی، موٹر وے بننے لگا، رنگ روڈ بننے لگی، نندی پور پاور پروجیکٹ بننے لگا، جہاں کچھ ہوا پیسے کے انوالومنٹ، وہاں ریکارڈ جل گیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا مجھے یہ بھی بتاؤ کہ سلمان شہباز جو ان کا بیٹا ہے وہ باہر کیوں بھاگا ہوا ہے؟ علی جو ان کا داماد ہے وہ باہر کیوں بھاگا ہوا ہے؟ میں نے کہا آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں لگتی ان چیزوں کی۔ اور اس نے آگے سے جواب دیا کہ عمران خان وہ کیس نہیں چلاتے جو ان کا بی آر ٹی پہ بھی تو الزام ہے، فلانے پہ بھی ہے۔ میں نے کہا بالکل ہے، لیکن اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ اگر عمران خان کے لوگوں نے چوری کی ہے تو آپ چھوٹے چور کی بجائے بڑے چور کو لا کے بٹھا دیں۔ اس کا تو علاج یہ تھا کہ آپ عمران خان سے یہ مطالبہ کرتے کہ جناب آپ ان پہ مقدمے چلائیں۔ لیکن چلاتے کیسے؟ جب جہانگیر ترین پہ مقدمہ چلانے لگے، جہانگیر ترین جو کہ چینی کھا گیا، جو کہ چینی چور تھا، جس نے چینی سکینڈل میں ایک سرغنے کے طور پہ رول ادا کیا، اس پہ جب مقدمہ چلانے لگے تو 40 لوگ تو عمران خان کی اپنی پارٹی سے باہر آ گئے اس کی حمایت میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی میں کرپٹ لوگ موجود تھے جن کا عمران خان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو آئے تھے اس کے ساتھ صرف اپنی کرپشن کرنے کے لیے۔ تو یہی تو وقت آیا جب وہ کرپٹ لوگ چھوڑ کے واپس گئے اس اپوزیشن میں، کوئی پی ایم ایل این میں، کوئی ان کے ساتھ مل گیا جن کو زرداری صاحب نے میریٹ میں قید کیے رکھا۔ تو آج ہی تو وہ پی ٹی آئی پاک ہوئی تھی، آج ہی تو وہ صاف ہوئی تھی۔ وہ چور بیکاؤ تو آج ہی نکلے تھے اس سے، تو آج ہی ہم نے اس سے حمایت بھی کھینچ لی، کیونکہ ہمیں پسند تھے وہ جو زیادہ بڑے چور ہیں۔ اور ایک بات اور، یہ تو ہے بات کرپشن کی جس میں یہ سارے ملوث ہیں۔ کس کو پتہ نہیں ہے زرداری صاحب کی کہانیوں کا؟ کس کو پتہ نہیں ہے کہ مقصود چپڑاسی کون تھا اور باقی لوگ کون کون، جو کوئی فروٹے والا، کوئی ٹھیلے والا، کوئی ورکر، کوئی مزدور، جن کے ناموں پہ آپ نے اکاؤنٹ کھولے ہوئے تھے۔ وہ زرداری صاحب کے بھی تھے، کوئی فروٹے والا، کچھ اور ان کے بھی ہیں، اور بھی کرپشن کی کہانیاں تو بہت ہیں۔ لیکن وہاں پہ سندھ میں ساتھ یہ ہے کہ قاتلوں کی سرپرستی، وہاں پہ کراچی میں آپ حالات کو دوبارہ قتل و غارت کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ وہاں پہ کورام مچے گا، طوفان مچے گا تو پھر گل کھیلا جا سکے گا، آپ زیادہ بڑے پیمانے پہ کرپشن اور معاملات چلا سکیں گے، کیونکہ سب کی توجہ ادھر ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرا میاں صاحب کے بھی، میاں فیملی کا بھی کام دیکھ لیں۔ پاکستان ہم سب کی ماں ہے۔ ماں میں کیوں کہتا ہوں؟ یہ وطن ہے تو ہم ہیں۔ ماں کا درجہ دیں گے تو آپ اس کی قدر کریں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کی رکھوالی کریں گے۔ اور ہمیشہ جن بھی ممالک میں اپنے وطن کے اوپر جان قربان کی جاتی ہے، وہاں پہ وطن کو ماں کا درجہ دیا جاتا ہے۔ میں بھی یہاں بیٹھ کے اس وطن کو اپنی ماں سمجھتا ہوں۔ لیکن میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو کی اور شعر وہی ہے، تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ میرے پاکستان کے اوپر تہمت لگائی، غلاظت بولی افغانستان کے حمداللہ محب نے۔ اس نے کہا پاکستان ایک رنڈی خانہ ہے، چکلا ہے، ہیرا منڈی ہے، اور اس کے
اس کا پاکستان نے بائیکاٹ کیا، اور اس شخص کو 3-4 دن کے بعد میاں نواز شریف نے، چونکہ وہ پاکستان مخالف بیان دیے تھے، اور میاں صاحب نے اس کو وہاں پہ ویلکم کیا اپنے لندن آفس میں، خاطر مزارت کی اور ہمارے زخموں پہ نمک پھینکا۔ یہ بھی خیال نہ آیا، ہمارا تو چھوڑ دیں، یہ بھی خیال نہ آیا کہ جس جگہ کو وہ رنڈی خانہ کہہ رہا ہے آپ کی بیٹی وہاں رہ رہی ہے، آپ کا بھائی وہاں رہ رہا ہے، اور دشمن سے داد لینے کے لیے آپ نے یہاں ڈان اخبار کو استعمال کرتے ہوئے اس میں کہا، انٹرویو دیا کہ کیا بامبے میں دہشت گردی جو ہوئی 162 لوگ مارے گئے، وہ ہمیں وہ لوگ بھیجنے چاہیے تھے جو جا کے وہاں پہ جنہوں نے یہ کام کیا، ہم نے بھیجے ہیں وہ۔ آج ریسرچ کی ہوئی دنیا، 8 سال ریسرچ کی جرمنی کے ایک جرنلسٹ نے، جس نے اس کے بعد بیٹریول آف انڈیا کے نام سے کتاب لکھی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ انٹرنیشنل سازش تھی جس میں را شامل تھی، جس میں موساد شامل تھی، اور جس میں CIA شامل تھا، کہ پاکستان کو گھیرنا ہے، پاکستان کے کوئی لوگ استعمال کرنے ہیں، اور یہ کام کر کے پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے تو پھر اس کے بعد پاکستان سے اپنے مرضی کے کام کروانے افغانستان میں۔ یہ وہ دکھ ہے کہ اپنی ماں پہ تہمت ہم لگاتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج پھر پاکستان کے سارے عوام 22 کروڑ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے مسند اقتدار انہی کے حوالے کی جا رہی ہے۔ اس سے بڑا المیہ سانحہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، جہاں اخلاقیات کا جنازہ اور ایک قوم کی خواہشات اور اس کی تمناؤں پہ پانی پھیر دیا جائے۔ اگر ہمارے لوگوں میں کچھ بھی جرأت اور غیرت ہے تو اپنے ملک کے ساتھ اس ہوتے ہوئے ظلم کو روکیں۔ جاتے جاتے میں ایک اور بات کہہ دوں، آپ کا دشمن آپ کے درمیان اور افواج پاکستان کے درمیان نفرتیں اور دوریاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ خدا را اس ٹریپ میں مت جائے۔ آپ چیف آف آرمی اسٹاف یا افواج پاکستان کے اوپر جو رقیق الزامات لگ رہے ہیں یا شعر و شاعری ہو رہی ہے اس کا حصہ نہ بنیں، ایسے پیغامات کو سرکولیٹ نہ کریں۔ جب چیزیں آپ کے سامنے کھلیں گی، حقائق آپ کو خود بخود پتہ لگ جائیں گے، اس وقت سب کچھ کہنے کا وقت ہوگا۔ لیکن یہ کام مت کریں کہ جو لوگ آپ کے لیے سرحدوں پہ جانے قربان کر رہے ہیں آپ ان کی دل آزاری کا ذریعہ بنیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد۔